السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی ذاتی بتا دے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی آواز کلیئر نہیں ہے۔ آواز ہلکی ہے یا کٹ رہی ہے؟ استاد جی کچھ کٹ رہی ہے۔ اچھا۔ جی اب بتائیے گا، کچھ بہتر ہوئی آواز؟ جی استاد جی بہتر ہے آواز۔ چلیں، اگر بیچ میں خراب ہو تو پھر بتا دیے گا، مجھے چیٹ پہ بتا دیے گا۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کا درس ہمارا ترجمہ نماز کے اوپر ہے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا، یہ اسکرین میں نے شیئر کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ صاف صاف نظر آ رہی ہے؟ جی استاد جی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تو ترجمہ نماز آج ہمارا موضوع ہے کہ نماز کے اندر جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، اس معنی کو ہم صحیح سے سمجھیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس کا اظہار ہمارے دلوں کے اندر ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور جب یہ احساس، یہ اظہار ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو ہمارا نماز میں انشاءاللہ دل بھی زیادہ لگے گا۔ اور جو ایک عام شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، تو جب آپ کا ذہن الفاظ کے اوپر ہوگا، اس کے معنی پر ہوگا، آپ اپنے دل کی کیفیت کو اس پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو بالکل شروع میں رکھا ہے، تاکہ لوگ اس کو توجہ سے سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور پھر رمضان بھر میں یا اس کے بعد بھی جب بھی نماز پڑھیں تو اس کا خیال کریں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے کہ نماز کے لیے ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع و خضوع۔ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو خشوع کا کیا مطلب ہے، خضوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی و انکساری، یعنی اپنے آپ کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو کمتر جاننا، جھک کر رہنا، چھوٹا بننا، تو یہ خشوع ہے۔ تو نماز میں خشیت پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز، منکسر بندہ سمجھ رہا ہو۔ اسی طرح دوسرا معنی ہے خضوع۔ خضوع کا معنی بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تابع و فرما بردار بنا دینا، یعنی کہ اس انداز سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کہ یا اللہ، ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، اللہ کا جو حکم ہوگا اس کو سر انجام دینے والے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ بھی اس بات کا احساس ہونا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے بندے کی حیثیت سے، تو یہ چیز خضوع میں شمار ہوگی۔ تو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہم پیدا کریں۔ اور ایک اور بات جو آگے لکھی ہوئی کہ عبادت میں خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس احساس کے ساتھ عبادت کرے کہ وہ اللہ رب العزت کا انتہائی حقیر اور ادنا بندہ ہے، اس کا تابع و فرما بردار ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ خاص طور سے درمیانی نماز سے مراد یہاں پہ اکثر مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو اس طرح جیسا کہ فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے، فرما بردار اور باادب بن کے کھڑے ہو، یہ نماز کے اندر کھڑے ہونے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم، ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت سارے سوالات کیے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ درجہ پیدا نہیں ہوتا تو
تو کم از کم یہ احساس دل کے اندر پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو احسان یعنی احسان کا مطلب ہے یہاں پہ کسی چیز کو ایکسیلنس کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے. احسان کا جو عربی میں اصل لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنس. اگر معاملات کے اندر اچھائی کے اندر ایکسیلنس ہوگی اس کو بھی ہم احسان کہیں گے. اسی طرح عبادت کے اندر ایکسیلنس ہوگی تو ہم اس کو بھی احسان کہیں گے. تو یہاں پہ نماز کی ایکسیلنس کی بات ہو رہی ہے کہ نماز میں ایکسیلنس، عبادت کی ایکسیلنس یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ درجہ پیدا ہو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ احساس پیدا کیا جائے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس کے لیے یہ آپ کو ترجمہ نماز سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ ساری کیفیات پیدا ہو سکیں. چلیں بھائی، اب ہم پہلے ان الفاظ کی طرف جائیں گے جو بہت ہی مختصر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. اچھا، چیٹ پہ بھی کچھ لوگ کچھ بات کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ آواز ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی کسی نے کہا. تو بھائی اگر آواز جن کو نہیں آ رہی نا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل کی سیٹنگز کا مسئلہ ہو. اب ٹھیک ہو گئی، چلے اچھی بات ہے. اچھا، بعض لوگوں کو آواز نہیں آتی، لیکن آواز جس کو نہیں آ رہی ہوگی تو اس کو تو یہ آواز بھی نہیں آئے گی، اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلے اچھا بھائی، تو چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. تکبیرات اور تسبیحات جو ہم ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکبر کا مطلب یہ کبیر سے ہے. کبیر کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا، بڑا ہوتا ہے. تو اکبر کا مطلب بہت بڑا. کبیر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات ہم بار بار نماز کے اندر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب ہم نماز پڑھیں نا، اللہ اکبر کہیں تو یہ احساس اب ہمارے دل کے اندر ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، سبحان ربی یا العظیم. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے سبحان ربی یا العظیم، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو بن جاتا ہے سبحان ربی العظیم. سبحان کا مطلب ہے پاک. پاک کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمام نقص سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے. کسی بھی قسم کی جو انسانی حاجات ہیں کہ انسان محتاج ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. تمام قسم کے شرک سے پاک ہے. تو سبحانہ پاک ہے. ربی، اور یا لفظ کیا، ربی میرا رب. ٹھیک ہے. ربی میرا رب. سبحانہ ربی پاک ہے میرا رب، العظیم عظمت والا. پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور اسی طرح سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب شان والا، بلندی والا. اعلی بلندی، شان. ٹھیک ہے. تو اب ہم رکوع میں جائیں تو ہمارے دل سے یہ بات نکلے کیا کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان ربی الاعلی جب سجدے میں جا کے کہیں تو ہو کہ پاک ہے میرا رب شان والا، بلندی والا. پھر جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. تو اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو ہم رکوع میں جا کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد ہم سجدے میں جا کے مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہو. خود ہی یہ بات اللہ تعالیٰ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ ہم یہ الفاظ کہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا اے ہمارے رب. ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے رب. ربنا کا مطلب ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب. لکا الحمد، لکا تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں. تو دیکھیں جیسے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہوتے ہیں نا، تو جماعت کی نماز کے اندر تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر مقتدی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. تو اور جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو دونوں الفاظ کو پھر وہ ہم خود ہی ادا کر لیتے ہیں. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی چھوٹی چھوٹی تسبیحات. اسی طرح جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، السلام سلامتی ہو، علیکم آپ پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت. اب اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرف ہمارے دانے طرف جتنے بھی مقتدی ہیں ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں.
یا پھر اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں لیا جائے کہ ہمارے دائیں طرف اور ہمارے سامنے جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں ان سب کو ہم سلامتی پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے بائیں طرف اور ہمارے پشت پر جتنے بھی مقتدی ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، یا پھر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں. یہ ایک اس کا کانسیپٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت. یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہو گئی، میں آپ سے گزارش کروں گا سب کو یاد کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کسی کو سنا دیں، ڈاکومنٹ ہم آپ کو بھیج دیں گے، تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کہہ کہ بھائی یہ الفاظ کہتے جاؤ، میں اس کا ترجمہ بتاتا جاتا ہوں، آپ اس سے سن لیں، وہ آپ سے سن لیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو گھر میں یہ کام کرے بھائی، یہ بہت اہم کام ہے، گھر خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو بھی یاد کریں. ثنا، ثنا ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں. ثنا کا مطلب ہے کہ تعریف کرنا، یہاں پہ مراد یہ ہے اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا. سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحان کا مطلب پاک، کا مطلب اے اللہ تیری ذات، پاک ہے تو، اللہم اے میرے اللہ، و بحمدی کا اور تمام اور تیرے لیے تعریف ہے، و تبارکا اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، اسم کا مطلب نام، کا مطلب تیرا، اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے، عالی مرتبہ ہے، جدو کا تیری بزرگی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا آباؤ اجداد، اجداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے. تو جد کا مطلب ہوتا ہے بڑے. ٹھیک ہے بھائی، عربی میں جد جو ہے دادا کو جد کہتے ہیں، تو بڑے کو بھی جد کہتے ہیں. یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ بلند ہے تیری بزرگی، تیری بڑائی بہت بلندی والی ہے. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیرو کا تیرے سوا. اب دیکھیں اس میں کتنے ڈھیر سارے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے عربی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذہن لگائیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تعوذ و تسمیہ، تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے. یہاں پر بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ شیطان مردود سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے، یعنی یہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ شیطان سے بچ جائیں اور اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. تو اس چیز کو تعوذ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم یہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچ کر. مردود الرجیم کے کیا مطلب ہے؟ مردود جس کو نکال دیا گیا ہو، پھینک دیا گیا ہو. مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اس لیے اس کو شیطان رجیم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو مردود کر دیا گیا. تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تسمیہ، پھر تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام لینا، یعنی اللہ پاک کا نام لینا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ شروع کرتا ہوں. بی کا مطلب ویسے تو یہاں پہ ہے سے، لیکن عربی زبان ایک بلیغ زبان ہے، تو یہاں پہ اس طرح سے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتا ہوں سے. ٹھیک ہے، تو بی بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اچھا بھائی، اب آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر. سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ الفاتحہ جو سورہ فاتحہ کا نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی. فاتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا. ٹھیک ہے، فاتحہ کا مطلب کھولنے والی. جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا جو ہے وہ فاتح ہو گیا، فلانے علاقے کو فتح کر لیا، اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ علاقہ اس نے کھول دیا. ٹھیک ہے، ان لاک کر دیا، جیسا آج کل گیمز میں ہوتا ہے نا، ان لاک ہو جاتے ہیں ایک ریجن، تو وہ فتح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کھولنے والی ہے سورہ فاتحہ. کس چیز کو کھولنے والی ہے؟ قرآن پاک کو کھولنے والی ہے. قرآن پاک کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. اور یہ صورت کب کی صورت ہے؟ یہ صورت مکی صورت ہے. مکی صورتوں کی تعریف کل آپ کو بتائی کہ ایسی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں بھی مزید یہ کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی جب وحی کا نزول شروع ہوا تو بالکل ابتدائی درجے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور مکمل نازل ہونے والی یہ پہلی صورت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کو سکھایا کہ وہ دعا کیسے کرے، اور دعا کے اندر 3 باتیں اس میں سکھائی گئی ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے،
اس کے بعد اقرار بندگی کرے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے بعد ہدایت کی دعا کرے۔ تو اور ہدایت کی دعا کے اندر پھر دو لوگوں کے طرز عمل سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، جن کو ضالین کہا گیا اور مغضوب علیہم کہا گیا۔ تو اس کا ہم ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ الحمد، الحمد، حمد کا مطلب تعریف، اور جب شروع میں ال لگ گیا تو اس نے اس کو خاص بنا دیا۔ خاص کا مطلب تمام تعریفیں، احاطہ کر دیا پورا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، عالم کا مطلب جہان، عالمین کا مطلب تمام جہان، رب کا مطلب رب، رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مطلب ہے جزا کا دن، مالک کا مطلب مالک، مالک ہے جزا کے دن کا، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، تیری ہی، نستعین، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، نستعین کا مطلب لفظ جو ہے نا تعاون سے نکلا ہے۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے مدد، استعانت کا مطلب مدد مانگنا۔ تو یہاں پہ استعانت مانگی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدی، دکھا، نا، ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں ہوا۔ مغضوب کا مطلب جس پہ غضب ہوا ہو، غیر المغضوب جس پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، یا اللہ قبول فرما۔ ایک دفعہ تیزی سے پھر ترجمہ دیکھیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدی، ہدایت دے، نا، ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ دعا ہم کر رہے ہیں، ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے اندر یہ احساس بندگی ہو کہ یا اللہ آپ ہی تمام جہانوں کے رب ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ جزا کے دن کے مالک ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ امام صاحب یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، ہمارے دل کے اندر یہ احساس زندہ ہو، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ میں دکھائے جن پر انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، صدیقین، انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، مراد یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ایسے لوگوں کا راستے سے بھی بچا جن پر جو لوگ بھٹک گئے۔ کون لوگ بھٹک گئے؟ عیسائی بھٹک گئے، گمراہیوں میں پڑ گئے، بدعات کے اندر پڑ گئے، یا اللہ ان کے راستے پہ چلنے سے ہمیں بچا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، پھر ایک طویل حدیث ہے، مسلم کے اندر اس کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، اس کا صرف میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی۔ نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کو ملے گا۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ساری آیتیں پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے لیے، میرے اس بندے کے لیے ہے، اور یہ جو کچھ طلب کرے گا اس کو دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کیسی بڑی فضیلت ہے، کہ کتنی بڑی فضیلت ہمیں ہر نماز میں کتنی دفعہ حاصل ہوتی ہے، دن میں کتنی دفعہ حاصل ہوتی ہے۔ تو اس احساس کو اپنے اندر ہم پیدا کریں سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت۔ آگے چلے بھائی، التحیات۔ التحیات کے بارے میں یہ ایک حدیث تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک شارح ہیں، ایک حدیث کی شرح لکھنے والے ملا علی قاری، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں نقل کی ہے، جس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی ثنا بیان فرمائی جو تحیات کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں نا السلام، یہ جو ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پھر آگے کی گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ الفاظ ان کے بارے میں یہ ایک بات ملتی ہے، گو کہ یہ کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک فضیلت کے درجے میں، اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کا ذکر کر دیا۔ البتہ ایک الفاظ بہت اہم ہے، تو الفاظ کا ترجمہ تو آپ اس کو بالکل ٹھیک سے یاد کریں۔ التحیات، تمام قولی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جو کہ زبان سے کی جاتی ہیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جو کہ بدن سے سر انجام دی جاتی ہیں، جیسے کہ نماز، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جس میں جیب خرچ کرنی پڑتی ہے، تو وہ عبادتیں کون سی، جیسے کہ صدقات ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تمام قسم کی عبادتیں بھلے زبان سے کی جائیں، بھلے اعمال سے کی جائیں، بھلے مال کی شکل میں کی جائیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد کے الفاظ ہیں السلام علیکہ، سلام ہو، علیکہ، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکات۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اندر الفاظ کا بریک ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ عربی بھی بہت ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ درود شریف، اللہم، اے میرے اللہ، صلی، رحمت فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما، جیسا کہ، صلیتا، تو نے رحمت فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا، بے شک تو، حمید، تعریف والا، جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، مجید، مجید بھائی جد سے ہے، بزرگی، مجید بزرگی والا، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یعنی درود شریف کے اندر اس کے دو حصے ہیں۔ تو پہلے حصے کے اندر لفظ استعمال ہوئے صلیتا، صلیتا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو رحمت فرما، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، آل ابراہیم علیہ السلام پر، اور بے شک اے اللہ تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اسی طرح پھر انہی الفاظ کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور صلی کے بجائے بارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بارک کا مطلب برکت فرما، تو پہلے ہم رحمت کی دعا فرماتے ہیں، پھر برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ اس بات کے اس لطیف نقطے کو سمجھیں کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر بظاہر تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو مزید بلند فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو ویسے ہی بلند ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ،
کہ جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود فرما کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں ہماری طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے کمال کی بات ہے. تو ہم نماز میں بھی درود شریف کو پڑھیں تو اس کے اندر ہم ان الفاظ کو ہم یاد کریں اور پھر اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور نماز کے علاوہ بھی جب ہم درود شریف پڑھیں تو اس وقت بھی ہمارے اندر یہ احساس ہو، اور ہم جب بھی درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. تو بڑی فضیلت کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کا کثرت سے اہتمام کریں، خاص طور سے رمضان کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نماز کے علاوہ بھی کوئی نہ کچھ تعداد میں درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا درود پڑھ لیں. اور تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 50 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 33 دفعہ پڑھ لیں، کم دفعہ پڑھ لیں. لیکن کچھ نہ کچھ ترتیب اس رمضان میں ضرور بنائیں درود شریف کو باقاعدہ نماز کے علاوہ بھی پڑھنے کی. ٹھیک ہے بھائی، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی خیر انشاءاللہ حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا تقاضا بھی ہے کہ ہم درود شریف کو کثرت سے پڑھیں. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اچھا بھی ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے، تو کوئی بتا دے کہ باقی حضرات کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. توفیق آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی استاد جی، آواز کلیئر ہے اور ٹھیک آ رہی ہے. چلیں. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جیسا کہ تو نے برکت فرمائی، علی ابراہیم، آل ابراہیم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اچھا، درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی دعا پڑھیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور مختلف دعائیں آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں، کوئی بھی دعا یاد کر لیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ جو دعا یہاں پہ لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ کی دعا ہے، جو کہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اور قرآن پاک میں حج کے موقع پر سکھائی گئی کہ حج کے موقع پر اس دعا کو کرو. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، تو اس کا اہتمام کر لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کوئی اور دعا پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو ساری دعاؤں کے ترجمے بتا دیتے ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ کہ آپ یہ ساری دعائیں یاد کر لیں، کبھی کوئی پڑھے کبھی کوئی پڑھے. ٹھیک ہے بھائی. ربنا، اے ہمارے رب، آتی نا، عطا کر نہ ہمیں، پھر دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، اور قی بچا، قی کا مطلب بچا، نہ ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے. بہت ہی مختصر دعا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور دعا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ دعا بھی بڑی اچھی ہے، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا مجھے، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کو. مقیم قائم سے نکلا ہے، صلاۃ کا مطلب نماز، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، ربنا، اور اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول فرما، دعائی، میری دعا. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مغفرت فرما میری، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن قائم ہو حساب. تو یہاں پہ دیکھیں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دعا کی جا رہی کہ اللہ مجھے نمازی بنا. تو نمازی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی اچھی، یہ بڑی کمال کی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی دعا فرما رہے ہیں، جو بھی اس وقت نماز کا طریقہ تھا اس کے مطابق. تو ہم ایک دعا بھی کریں، اس بات کی کوشش بھی کریں کہ رمضان میں ہمیں پکا نمازی بننا ہے اور پھر آگے بھی بنا رہنا ہے. جو لوگ پہلے سے نمازی ہیں ماشاءاللہ وہ استقامت کی دعا کریں، اور جو مکمل یعنی نمازی تو ہیں لیکن جماعت کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ جماعت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. اور جن کی کوئی نماز رہ جاتی ہے، پابندی نہیں ہو پاتی، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ پکے نمازی بنیں گے. ٹھیک ہے، رمضان بہت اچھا موقع پرووائڈ کرتا ہے، تو نمازی بنے اور آگے بھی رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نمازی رہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، مانگے اس بات کو کہ اللہ ہم نمازی بن جائیں. اور پھر مزید یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ نمازی بنے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کتنی کثرت سے نبی بنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام،
حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر پوری جتنے بھی انبیاء کی چین اس کے بعد چلی وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے چلی ہے. تو اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ نمازی بنے، ان کو نمازی بنائیں بھی. دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہونا 5 سال کا 6 سال کا 7 سال کا، اس وقت سے اس پہ شوق پیدا کریں. پھر 7 سال کی عمر سے اس کو باقاعدہ نماز پڑھائیں. 10 سال کی عمر سے سختی کریں. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر بعد میں اگر نمازی نہیں بنتا نا، بعد میں آپ جتنی کوشش کریں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بات کا اہتمام ہم اپنی زندگیوں میں کریں کہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. یہ نہیں کہیں کہ چھوٹا بچہ ہے بھئی اللہ کا حکم ہے کہ 7 سال سے نماز پڑھو، 7 سال سے نماز پڑھائیں. اس کا اہتمام کریں. دعائے قنوت، ہم وتر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ کیا؟ اللہم، اے اللہ، انا، بے شک ہم، نستعینو کا، مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرو، اور مغفرت چاہتے ہیں، کا، تجھ سے، ونؤمنو، اور ایمان رکھتے ہیں، بھی کا، تجھ پر، ونتوکلو، اور توکل کرتے ہیں، علیکا، تجھ پر، ونثنی، اور ہم ثنا بیان کرتے ہیں، علیکا، تیری، الخیر، اچھی، ونشکرو کا، اور ہم شکر کرتے ہیں، ولا نکفرو کا، اور ہم کفر نہیں کرتے تیرا، ونخلع، اور ہم الگ کرتے ہیں، ونترکو، اور ہم چھوڑتے ہیں، من یفجرک، اسے جو نافرمانی کرے تیری. اللہم، اے اللہ، ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ولکا، اور تیرے لیے، نصلی، نماز پڑھتے ہیں، ونسجدو، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف، نسعى، ہم دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور ہم حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو، اور امید رکھتے ہیں، رحمتک، تیری رحمت کی، وَنَخْشَى، اور ہم ڈرتے ہیں، عذابک، تیرے عذاب سے، اِنَّا، بے شک، عذابک، تیرا عذاب، بالکفار، کفار کو، ملحق، پہنچنے والا ہے. دیکھیں اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا تو آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ نون سے جو باتیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم، نستعینو کا ہم مدد مانگتے ہیں، نستغفرو، ہم مغفرت چاہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان رکھتے ہیں، نتوکلو، ہم توکل کرتے ہیں، ونثنی، اور ہم ثنا کرتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اردو سے ملتے جلتے الفاظ پورے میں استعمال ہو رہے ہیں. نستعین کے اندر تعاون، نستغفرو کے اندر استغفار، نؤمنو کے اندر ایمان، نتوکلو کے اندر توکل، نثنی کے اندر ثنا، نشکرو کے اندر شکر، نکفرو کے اندر کفر، ٹھیک ہے، نخلعو کے اندر خلا، خلا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، جو میاں بیوی کی بھی جو خلا ہوتی ہے وہ الگ ہونا، نترکو کے اندر ترک کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ وہی ہیں جو کہ اردو سے ملتے جلتے ہیں. اگر آپ اس کو غور کر کے اس کا ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. اور پھر جب آپ یہ پڑھیں دعائے قنوت تو اس کا احساس بھی دل کے اندر ہو. یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھیں کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کر رہے ہیں، یہ دعائے قنوت کے اندر اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ساتھ میں اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اسے جو تیری نافرمانی کرے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. میڈیا کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، فلم انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانیاں کرتے ہیں، برائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، برائیاں کر کر کے لوگوں کو برائیاں سکھاتے ہیں، اخلاقی جرائم لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو ان سے محبت نہیں رکھی جائے گی بلکہ ان کو اپنے آپ سے الگ کیا جائے گا. اسی طرح جو ہمارے اگر ایسے درمیان جو کہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ قلبی تعلق رکھیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا سارا اڑنا بچھونا ہوگا اور ہم بھی انہی کے ساتھ گناہوں میں لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہ کہ ہم ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھیں گے کہ وہ بھلائی کی طرف آ جائیں، وہ خیر کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ اس بات کے قرار ہم دعائے قنوت میں بار بار کرتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر بھی اس کام کو سر انجام دیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں تک ترجمہ نماز مکمل ہو گیا. اس کے بعد نماز جنازہ کی بھی دعائیں ہیں، تو وہ پھر آپ لوگ اس کو ہم ڈاکومنٹ دے دیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ خود پڑھ لیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے. تو ابھی 3-4 منٹ ہیں تو ہم اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ہم سوالات لے لیتے ہیں. اس میں چیٹ پہ سوال لکھ دیں یا ہینڈ ریس کر دیں تو پھر ماڈریٹر آپ کا مائک آن کر دیں گے تو پھر سوال کر لیں آپ.
جی جناب. کوئی السلام جو علیکم. ساتھی. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے, فرمائیے. جی محترم, مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ دیکھیں رمضان میں روزے میں اکثر جو ہے نا ہمیں تلخ کلامی اور جذباتی لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں کاروباری جگہوں پر اور تجارتی جگہوں کے اوپر. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جو بندہ روزے میں وہ غصے میں ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے کول سے پھر جاتے ہیں, اپنی کی بھی بات سے پھر جاتے ہیں, تو غصہ آ جاتا ہے دوسرے بندے کو جو سچ حق پہ ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور قرآن میں یا حدیث میں اس کی کیا دعا آتی ہے؟ دیکھیں, آپ اپنا نام بھی بتائیں جناب. میرا نام جی شعیب ہے, اور میں شعیب, آپ کی طرح ٹھیک ہے. انجینئر ہوں. جی شعیب بھائی, دیکھیں اس میں جو حدیث کے اندر ہمیں بات ملتی ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر نماز یعنی روزے کے دوران کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے سے انسان بچے. پھر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم اس سے یہ کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے, تو کسی طرح آپ اس کو آگے پیچھے کر کے اپنی جان وہاں سے چھڑائیں اور کہہ دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں اس وقت ان معاملات میں نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, تو حد الامکان ان سے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہے, کاروباری معاملہ ہے, کوئی اہم بات ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے, روزے میں کیوں تکلیف دیتے ہو, تو بھائی اس طرح سے نہ کرو. اس طرح سے کوئی بھلے انداز میں ہلکے پھلکے انداز سے کر لیں. چیخنے چلانا کی کہیں پہ بھی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے, تو چیخنے چلانے سے بچیں. دوسری بات یہ کہ پھر ایک صلحاء نے ایک تجربہ کیا اور وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو اس کی دعا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, تو غصہ ہے تو درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس سے غصہ کم ہو جاتا. اچھا, ایک ساتھی نے سوال کیا ہے, ساتھ صاحب نے چیٹ پہ, کیا نماز کے دوران قاری صاحب کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے؟ دیکھیں, اس کے یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. اگر کوئی عام صورت پڑھی جا رہی ہے نا, تو اس میں تو قرات آپ نہیں کریں گے. البتہ سورہ فاتحہ کے اوپر پھر علماء کے مختلف موقف ہیں. تو اس میں جو احناف کا موقف ہے, حنفی مسلک ہے, حنفی مسلک میں یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے کوئی بھی تلاوت نہیں کی جائے گی, یعنی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی, کوئی سورت بھی نہیں پڑھی جائے گی. البتہ جو دیگر ساری چیزیں ہیں نا, تحیات ہے, درود شریف ہے, تسبیحات ہیں, وہ سب چیزیں کی جائیں گی. لیکن بعض ائمہ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نماز امام کے پیچھے فاتحہ کی صرف تلاوت کی جائے گی, اور اس میں بھی کچھ لوگ وہاں پر اس کو لمٹ کرتے ہیں صرف سری نمازوں میں. تو اس کی پوری تفصیل ہے, تو یہاں پہ ہم آپ کو صرف حنفی مسلک بتا دیتے کہ حنفی مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کی جائے گی. البتہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے. اگر کوئی کر رہا ہے تلاوت تو اس کو کرنے دیں, ٹھیک ہے بھائی. البتہ سورت کی تلاوت بالکل بھی نہیں کی جائے گی, اور کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. اچھا, سوال تھوڑا سا مختلف ہے, تراویح فرض ہے کہ سننا. دیکھیں, یہ سوال آپ نا واٹس ایپ پہ کر لیں, یہ اس لیکچر سے متعلق نہیں ہے. لیکچر کے متعلق کوئی سوال ہو تو کر لیں. سہیل اسلم صاحب کو مائک کھولے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سر کیسے ہیں ویسے آپ؟ آخری خیریت سے ہیں؟ سوال ہے, باقی سوال پھر سر غور کرتے یہ ہوئے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹائم رکھا ہے یہ کلاس جی کا, تو میری گزارش ہے کہ ہم جو ہے پنجاب کے رہنے والے ہیں, تو ابھی تو ہمارے یہاں نماز کھڑی ہو رہی ہے, تو اس کا کوئی جی ٹائم چینج ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کے یہاں تو ابھی لیٹ ہوگا کراچی میں, ہمارے یہاں تو ابھی بہت پہلے اذان ہو چکی ہے, پھر ابھی نماز ہو رہی جی ہے, جی تو جی اس بس لیے سہیل صاحب. اس جی جی حوالے سے جی کوئی ہماری رعایت ہو سکتی ہے؟ جی جی سہیل صاحب, اس کے بارے میں کل وضاحت کی تھی. اصل میں ہم اس سے پہلے اس لیے نہیں شروع کر سکتے کہ کراچی میں عصر کی نماز جو ہے نا 5:45 ہو رہی ہے, تو عصر کی نماز صحیح فارغ ہوتے ہوتے ہمیں 6 بج جاتے ہیں. تو بس یہ ایک ایسا صحیح. وقت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ڈراپ ہو جائے کریں جب آپ کی نماز کا وقت ہو, افطار کا وقت ہو. ٹھیک باقی آپ ہم ریکارڈنگ بھیجیں, آپ ریکارڈنگ سن لیں, تو اس طرح آپ کی کلاس ٹھیک ہے مکمل سر, ہو جائے گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی, چلے بھائی, ٹھیک ہے وقت سر, مکمل ہو ٹھیک. گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو بھی کسی کے سوال ہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ بھیج دیں, انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ پہ ہی آپ کو جواب دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.